السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وقال تعالی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دو چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں جلسوں میں علماء کرام میں بیٹھے. ایک تو جس کی باری اخیر میں آئے اس کے لیے دقت ہے کہ بہت سی باتیں ہو چکی ہوتی وہ کیا بولیں، مکرر سے کرر ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز صدارت کا جو لوگ فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے تو کیا بولیں، وہ سب باتیں آ چکی ہیں. بہرحال کوشش چند منٹ کے لیے. میں تو سوچا تھا، ہمارے عزیز طلبہ تھے، میں سوچا تھا کہ وہاں چلوں گا، حاضر ہوں گا، سنوں گا، لیکن سنانے کے لیے آپ نے بھی بلا لیا. خیر، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. مولانا نے ایک طرح سے تعارف بتا ہی دیا ہے. وہ بہت دور کا نہیں ہوں، البتہ یہاں میرا پہلا آنے کا اتفاق ہوا. سدھارتھ نگر بھی قریب ہی ہے اور کئی جگہوں آنا جانا تھا. بیچ میں مولانا نے کہا کچھ چیزیں بہرحال بغور اطلاع کے بتا دوں کہ کچھ دن میں اپنے تعلیمی سفر میں فیض عام سے فراغت کے بعد جب میری منظوری جامعہ الملک سعود سے آئی یا اطلاع ملی، ابھی مجھ کو وہ لیٹر نہیں ملا تھا، تو کچھ دن کے لیے مجھ کو پاکستان جانا پڑا، جس میں لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد کچھ دن رہا. اس کے بعد پھر جامعہ الملک سعود گیا، پھر وہاں سے فراغت کے بعد فیض عام ہی میں آیا. ناظم صاحب بار بار اصرار کر رہے تھے. بہرحال استقبال رمضان کے تعلق سے آپ نے جو پروگرام رکھا ہے وہ تو رمضان ابھی چند دنوں کے بعد آئے گا، لیکن آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا جو استقبال کیا وہ قابل قدر ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس سے کہیں زیادہ آپ استقبال رمضان کا کریں جیسے آپ نے اپنے مہمانوں کا استقبال کیا. دوسری بات یہ ہے کہ باتیں رمضانیات کے تعلق سے بہت سی ہوئی. کچھ حدیثیں اس تعلق سے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں اور وہ موقع نہیں تفصیل کا. شعبان کے اخیر میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا صحابہ کرام کو اور کہا تھا اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر الصبر والمواسات. لوگو، تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو تقویٰ کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ ہے. تو اس کے بہت سے نام ہیں. تو اگر ہم روزہ کے لیے تیار ہو جائیں، رمضان کے لیے مولانا اور علماء کرام کے خطابات آپ نے سنا، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا. جو ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، رمضان کا مقصد دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی بھوکا پیاسا کچھ مائیں اپنے بچوں کو روک دیتی ہیں کہ دبلے پتلے ہو جاؤ گے. تو تعذیب نفس کا نام روزہ نہیں ہے، تہذیب نفس کا نام روزہ ہے. روحانی تہذیب اس سے ہوتی ہے. آپ ذرا ان حدیثوں کو سامنے رکھیے. علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تاکید کریں، 10 سال کے ہو جائیں تو ماریں. تو اس تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ صوم اور روزے کی بھی عادت بچوں کو ڈالنا چاہیے کہ بچے روزہ رکھنا شروع کریں. تو اس تعلق سے اس پر بھی آپ خود تیار ہو جائیں. قرآن کے اندر جو اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کی جو آیتیں ہیں، بہت مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود پہلے اپنے کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. تو آپ اپنی فکر کیجئے اور بیوی بچوں کی بھی فکر کریں. وہ حدیث آپ نے سن رکھی، اللہ کے رسول نے رمضانیات کے آپ ہمیشہ جو ہے اچھا کام کرتے، صدقہ خیرات کرتے، لیکن ریح مرسلہ جیسے آندھی آتی ہے اس طرح آپ صدقہ خیرات کرتے. تو شد میزرہ، جیسے میدان میں آدمی پھاڑ کس کر کے
गुजरता है तो शद्दा मिज़रहु अहया लैलहु ऐक़ज़ा अहलहु, वो आप सामने रखिए, अपनी बीवी बच्चों को जगाते थे तो आप भी वो काम कीजिए। दूसरी बात ये है कि ये इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है जिसे शेख ने हमारे इशारा किया, तो आप अभी से फजूलियात, उसमें बहुत सी मुनकरात और चीज़ें होती हैं, आप अभी से रुक जाइए। उसमें अच्छे उलमा इकराम की तकरीरें हैं, अच्छे खिताबात हैं, वो आप लोड करके सुनिए। तो इस्तिक़बाल के ताल्लुक़ से ज़िक्र व अस्कार आप ज़्यादा कर दीजिए। इस्तिक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से एक चीज़ और आप देखिए, कोई मेहमान आपके यहाँ आने की उम्मीद होती कि फ़लाँ मेहमान आ रहा है, उसके लिए बहुत तैयारी आप करते हैं, घर को साफ़ वाफ करते हैं और तैयार करते हैं और चर्चा उसका होता है मेहमान। तो सबसे बड़ा मेहमान मुक़द्दस महीना रमज़ान आ रहा है, उसके लिए आपको जिस्मानी रूहानी हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक बात और है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को बहुत अहमियत दिया, और उसके लिए आप देखिए कि कुरान का दौर आप हमेशा करते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और पढ़ते पढ़ाते थे। इंतकाल के वक्त साल आपने 2 मरतबा दौर किया है। हमारे हुफ़ाज़ इकराम तरावी पढ़ाते हैं, उसकी बड़ी फजीलत है, आप सुनिए। फिर सबसे ज़्यादा सहाबे इकराम, दुनिया में रसूल से मोहब्बत और रसूल से एहसास करने वाला साहब इकराम से कोई नहीं है। आज एक कुछ लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका तो अहले हदीसों का कुरान हदीस पर अमल करने वाला है, कुछ मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग आशिक रसूल अपने को कहते हैं। ये इश्क उसका मसला तो भाई कुरान हदीस में है नहीं। आशिक रसूल अपने को कहते हैं जो नमाज तक नहीं पढ़ते, नमाज से कोई मतलब सरोपन वक्ता नमाज के पाबंदी, आशिक रसूल बने बैठे हैं। तो आप किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं, आप कोई भी अमल कीजिए किताब व सुन्नत के मुताबिक कीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सहाबे किराम के दरमियान हमारे खुलफाए राशिदीन हैं। खुलफाए राशिदीन, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत चलेगी। तो बहुत ज़्यादा सहाबे किराम, 1.25 लाख के करीब सहाबे किराम हैं। उनमें ये 4 खुलफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये करीब भी थे। करीब आप उलमा किराम से सुनते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे, खुलफाए राशिदीन का रिश्ता भी अल्लाह के रसूल से बहुत करीबी था। भाई 2 अल्लाह के रसूल के ससुर हैं और 2 दामाद हैं। हज़रत अबू बकर ससुर हैं, हज़रत आयशा आपकी बेटी अल्लाह के रसूल की बीवी हैं, हज़रत हफ्सा हज़रत उमर की बेटी अल्लाह के रसूल की बीवी हैं, 2 ससुर हो गए। और 2 दामाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़िन्नूरैन डबल दामाद हैं, हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा के शौहर दामाद हैं। तो इतना करीबी रिश्ता था। वही नाजिल होती थी रमज़ानियात के ताल्लुक़ से, जो भी फ़ज़ाइल व बरक़ात होते थे मुकम्मल तौर से सहाबे कराम बढ़ करके उस पर अमल करते थे। दूसरी बात यह है, फिर उसके बाद खुलफा राशिदीन के ज़माना के बाद हज़रत हसन का चंद महीने का था। उसके बाद एक बहुत मशहूर नाम मैं इशारा कर दूं, अमीर मुआविया का आपने नाम सुना होगा। आज एक तबका है जो हुब्बे अली बुग़्ज़ मुआविया में, आज 1400 साल के बाद हम सहाबे कराम को, हमको क्या हक़ पहुँचता है उनको लान तान करना? नहीं, अहले सुन्ना वल जमा का मसला है, सहाबे कराम मासूम हैं और वो सब के सब अदूल हैं, सच्चे हैं। हम किसी पर कोई टिप्पणी आज आप 1400 साल के बाद करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से हैं, कातिबे वही हैं, वही आती थी, लिखते थे, और अल्लाह के रसूल ने ख़ास तौर से दुआ किया उनके लिए, अल्लाह मजअलहु हादियन महदिया, अल्लाह इनको हिदायत याफ्ता बना दे। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, साले हैं हज़रत अमीर मुआविया। भाई आपकी सगी बहन उम्मे हबीबा अल्लाह के रसूल की बीवी हैं। तो आप 20 साल हुकूमत किया था, 20 साल खुलफाए राशिदीन के बाद, और कोई फितना नहीं हुआ और मुकम्मल तौर से मुत्तबे सुन्नत थे। उसके बाद आप देखिए, बहरहाल मैं इशारा चंद मिनट मैंने लिया है, आप देखिए ये अइम्मे किराम मुक़ल्लद हैं। अइम्मे किराम तो बहुत हैं, लेकिन 4 इमाम ऐसे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम बिन हम्बल, इनकी लोग आज दुनिया में तक़लीद करते हैं। हालांकि उन लोगों ने तक़लीद के लिए नहीं कहता मेरे मरने के बाद मेरी तक़लीद करना, ऐसा तो कहा नहीं है। बहरहाल तफसील है। इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले हनफी, देवबंदी बहुत से हमारे इलाके में बहुत से लोग होंगे। तो सबसे पहले नुमान बिन साबित इमाम अबू हनीफ़ा सन 80 हिजरी में इराक़ कूफा में पैदा हुए, कपड़े की तजारत करते थे
اور 150 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ ان کی زندگی کو آپ پڑھیے تو رمضانیات کے تعلق سے بہت روشن مطلب جو باب آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مالک ہیں، مدینہ میں موطا کا درس دیتے تھے، سن 93 ہجری میں پیدا ہیں اور 179 ہجری میں انتقال ہے۔ اور تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محمد بن ادریس الشافعی، جو غزہ اور مصر سے گئے تھے، امام مالک کے درس میں حاضر ہوئے تھے، موطا پڑھ رہے تھے، اور چوتھے اور 150 میں پیدا ہیں، 204 ہجری میں انتقال امام شافعی کا۔ چوتھے امام بن حنبل ہیں، احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، جو 164 میں پیدا ہیں، 241 میں انتقال ہے۔ اور ایک چیز اور یہاں میں ذکر کر دوں، امام احمد بن حنبل کے مسائل حدیث سے زیادہ قریب اس لیے ہیں کہ اس وقت حدیث کا دورہ تھا، بہت سی حدیث کی کتابیں منظر عام پر آ گئی تھیں، اس لیے سعودیہ وغیرہ میں زیادہ لوگ حنبلی ہیں، تو ان کے مسائل حدیث سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ایک موقع پر میں طلبہ یہاں بیٹھے میں کہہ دوں، کئی سال سے امام بن حنبل اللہم ارحم محمدن اللہم اغفر محمدن بار بار دعا کرتے۔ تو امام بن حنبل کے ایک لڑکے ہیں، عبداللہ نام تھا، انہوں نے کہا ابا میں دیکھتا ہوں کئی سال سے محمد یہ کون محمد ہیں، آپ بہت دعا ان کے لیے کرتے ہیں۔ کہا میرے بیٹے محمد بن ادریس امام شافعی ہمارے استاد ہیں۔ تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام بن حنبل، امام بن حنبل کے شاگرد امام بخاری۔ تو استاذ کے لیے کئی سالوں سے جب بھی نماز پڑھتے تو دعا ضرور کرتے تھے۔ تو طلبہ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اساتذہ کے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے والدین کو بھی۔ تو یہ بہرحال رمضانیات کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوئیں، اور پھر ائمہ کرام کے بعد کا زمانہ آیا، امام بخاری، امام مسلم، ان لوگوں کے زمانے کو پڑھیے، یہ لوگ نیک تھے۔ 40 رکعت، کم سے کم 40 رکعت آپ رمضان میں متعین کر لیجئے۔ جیسے 17 رکعت تو فرض ہے، بھائی آپ جوڑ لیجئے، فجر سے عشاء تک فرض نماز 17 رکعتیں ہیں، اور سنت موقدہ 12 رکعتیں ہیں، تو 17 12 29 ہوا، اور 11 رکعتیں، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، 11 40 رکعتیں آپ کم سے کم اتنا پڑھنے کا اہتمام کیجیے، تو انشاءاللہ مغفرت ہوگی۔ اور تقوی کے تعلق سے باتیں بہت ہوئی، صبر کا مہینہ ہے بہرحال۔ تو صبر ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی صبر کرو۔ صبر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو تعریف کیا ہے صبر کے بارے میں، کہا حبس النفس علی المکارہ، تکلیف دہ چیزوں پر نفس کو کنٹرول کر لینا وہ صبر ہے۔ تو صبر یہ بھی ہے کہ آپ جاڑے میں ٹھنڈے پانی سے وضو مکمل، اسباغ الوضو علی المکارہ، وہ بھی صبر ہے۔ آپ کبھی انسان برائی کی طرف چلا جاتا، کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن اچانک اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ آپ نیک کام کرتے ہیں، اس کے لیے جو تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ صبر ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ امام، 1-2 منٹ اور لوں گا، امام عبدالعظیم المنذری بہت مشہور امام ہیں، 7ویں صدی ہجری کے، 656 ہجری میں انتقال ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے حدیث کی، الترغیب والترہیب، علماء کرام جانتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اس میں کچھ مطلب متکلم فی اور ضعیف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ انسان جو اعمال کرتے ہیں اس کی 7 قسمیں کیا ہے۔ میں بہت لمبی حدیث ہے، میں مختصر بتا دوں، 7 قسمیں علامہ منذری نے ترغیب ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ کہا عملان موجبان، 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں۔ جیسے ایک عمل یہ ہے کہ انسان توحید پرست ہوتا ہے، توحید پر قائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں بہرحال جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، شرک نہیں۔ اور جو آدمی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ تو عملان موجبان 2 واجب کرنے والے عمل ہیں۔ اور ایک کہا عملان متساویان، 2 برابر والے عمل ہیں۔ برابر والا عمل یہ ہے کہ جیسے کسی نے کوئی گناہ کیا تو ایک گناہ آپ نے کیا تو ایک ہی گناہ آپ کے نام عمل میں لکھا جائے گا، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اور اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا کہ فلاں ہم نیک کام کریں گے، اتفاق سے آپ نہیں کر سکے، تو آپ جانتے ہیں وہ حسن نیت کی وجہ سے آپ کو ایک ثواب لکھا جائے گا نام عمل میں۔ تو 2 برابر عملان متساویان۔ اور ایک 4 ہو گئے۔ 5واں عمل ہے الاعمال بعشر امثالها، کہ نیکی آپ جو کرتے ہو کم سے کم 10 گنا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن آپ پڑھیے،
الف لام میم آپ پڑھیے تو 3 حرف ہو گئے، 30 نیکی مل گئی. تو کوئی بھی ثواب کا کام 10 آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں تو 10 رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے. تو اکثر اعمال کا ثواب کم سے کم 10 ہے. 6واں عمل ہے ب700 ضعف، 700 گنا تک زیادہ. اب وہ آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے سے 7 بالیاں اور 100 بالیاں اور 700 بالیاں پیدا کرتا ہے. تو کچھ اعمال ایسے ہیں صدقہ خیرات میں کہ 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. اور ایک 7واں عمل جس پر ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں رمضان کے روزے کے تعلق سے ہے، استقبال کے، اس کے بارے میں الصوم لی وانا اجزی بھی. آپ ذرا اس پر غور کریں. روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب اللہ کے لیے ہے. لیکن روزے ہی کو خاص طور سے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. آپ ذرا اس کو سوچئے، قرآن حدیث میں کہ روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا، 200 گنا 700 گنا اتنا، وہ بلا حساب اللہ تعالیٰ کتنا دے دے گا اس کا حساب ہم نہیں کر سکتے. تو ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اور حدیث میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ اغتنم خمسن قبل خمسن، اخیر میں چاہتا ہوں منٹ میں کہ حدیث میں ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت آپ سمجھیے. وہ اس میں ہے کہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی، بہت سے جوان یہاں بیٹھے، اپنی جوانی کو بڑھاپا سے پہلے غنیمت سمجھیے آپ. اور صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت، یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحت، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیے. غنا کا قبل فقرک، اور ایک تیسری چیز ہے اپنی غنا کو، مالداری کو اللہ نے دیا ہے، محتاجی سے پہلے اس کو غنیمت سمجھیے. اللہ کے راستے میں اللہ نے دیا، خرچہ کیجیے. اور اس کے بعد فراغ کا قبل شغلک، آپ اپنی جو فرصت کے مواقع ہیں اس میں اللہ کا ذکر کیجیے مشغولیت سے پہلے. اور 5ویں اور آخری چیز ہے حیات کا قبل موتک، آپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی جو آپ کو ملی ہے اس کو آپ غنیمت سمجھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم کو نیک بنائے اور حسن عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.